بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ آپ بھی یہ عادت بنا لیجئے، انشاءاللہ دونوں جہاں کی سعادتیں اور برکتیں نصیب ہوں گی۔ انہوں نے کسی دوست سے 3000 دینار قرض لیا اور واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ اس شخص کا کاروبار معطل ہو گیا اور وہ بالکل کنگال ہو کر رہ گیا۔ قرض خواہ نے تاریخ مقررہ پر پہنچ کر قرضے کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس مقروض نے معذرت چاہی کہ بھائی میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ قرض خواہ نے قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے اس مقروض کو طلب کیا اور سماعت کے بعد اس مقروض کو 1 مہینے کی مہلت دی اور کہا کہ اس قرضے کی واپسی کا انتظام کرو۔ مقروض عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ ممکن ہے کہ اس نے کہیں سے پڑھا ہوا ہو یا کہیں سے علماء کرام سے اس نے سن لیا تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس بندے پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں، پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق بڑھاتا ہے۔ الحاصل کہ اس نے عاجزی اور زاری کے ساتھ مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر، یعنی ایک کونے میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جب 27 دن گزر گئے تو اسے رات کو ایک خواب دکھائی دیا۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اے بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ دے کہ قرضہ ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دے۔ وہ کہتے ہیں جب میں بیدار ہوا تو بڑا خوشحال تھا، پریشانی ختم ہو چکی تھی، لیکن یہ خیال آیا کہ اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کریں گے تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری رات ہوئی، جب آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی۔ مجھے آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ تیسری رات پھر امت کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر حکم فرماتے ہیں کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، اسے یہ فرمان سنا دو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا امی و ابی، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں کہ جو اس ارشاد کی صداقت کی دلیل ہو۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری عرض کی تحسین فرمائی، یعنی پسند فرمایا، اور فرمایا کہ اگر وزیر تجھ سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا کہ اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی سے کلام کرنے سے پہلے
5000 بار درود پاک کا تحفہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتے ہو، جسے اللہ تعالیٰ اور کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں بیدار ہوا، نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر آیا اور آج مہینہ پورا ہو چکا تھا۔ میں وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب سے سارا قصہ کہہ سنایا۔ جب وزیر صاحب نے دلیل طلب کی تو میں نے حضور محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی اور مسرت سے چمک اٹھے اور فرمایا مرحبا برسول اللہ حقا، اور پھر وزیر صاحب اندر چلے گئے اور 9000 دینار لے کر آ گئے۔ ان میں سے 3000 گن کر میری جھولی میں ڈال دیے اور فرمایا کہ یہ 3000 دینار قرض کی ادائیگی کے لیے ہیں، اور پھر 3000 اور دیے کہ یہ تیرے بال بچوں کا خرچہ ہے، اور پھر 3000 اور دیے اور فرمایا کہ یہ تیرے کاروبار کے لیے ہے، اور ساتھ ہی الوداع کرتے وقت قسم دے کر کہا کہ اے بھائی، تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے، خدا را یہ تعلق اور محبت نہ توڑنا، اور جب بھی آپ کو کوئی کام کوئی حاجت درپیش ہو تو بلا روک ٹوک آ جانا، میں آپ کے کام دل و جان سے کر دیا کروں گا۔ فرمایا کہ میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کے پاس پہنچ گیا، اور جب فریقین کا بلاوا ہوا تو میں نے قاضی صاحب کے پاس پہنچا اور دیکھا کہ قرض خواں مبہوت کھڑا ہے۔ میں نے 3000 گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ اب قاضی صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ بتا، تو یہ اتنی دولت کہاں سے لایا ہے، حالانکہ تو مفلس اور کنگال تھا۔ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی صاحب سن کر خاموشی سے اٹھ کر گھر چلے گئے اور گھر سے 3000 دینار لے کر آ گئے اور فرمایا کہ ساری برکتیں وزیر صاحب ہی کیوں لوٹ لیں، میں بھی اسی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، تیرا یہ قرض میں ادا کرتا ہوں۔ جب صاحب دین یعنی قرض والے نے یہ ماجرا دیکھا تو بولا کہ ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں سمیٹ لو، میں بھی ان کی رحمت کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دیا کہ میں نے اس کا قرض اللہ جل شانہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاف کر دیا۔ اور پھر مقروض نے قاضی صاحب سے کہا کہ آپ کا شکریہ، اپنی یہ رقم سنبھال لیجئے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو دینار میں لایا ہوں وہ میں واپس لینے کو ہرگز تیار نہیں ہوں، یہ آپ کے ہیں، اب آپ لے جائیں یہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں خوشی خوشی 12000 دینار لے کر گھر آ گیا اور قرضہ بھی معاف ہو گیا۔ یہ ساری برکت ساری کی ساری درود پاک کی ہے۔ یہ روایت جذب القلوب کتاب صفحہ نمبر 263 پر موجود ہے۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی،
مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔